شادی شدہ عورت کو پٹانے کا طریقہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی شادی شدہ عورت کو راضی کرنے یا پٹانے کا طریقہ۔ اگر آپ بھی یہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیں۔ دوستوں، کنواری عورت کی نسبت شادی شدہ عورت ایک آسان ہدف ہو سکتی ہے، لیکن کچھ اناڑی اور ناسمجھ لوگ بنی بنائی گیم کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے ایک آسان ہدف کو بھی مشکل بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں۔ کیونکہ شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر آپ کسی قسم کی غلط بات کر دیں جو اس کو ناگوار گزرے تو وہ دوسروں کو اس سے آگاہ کر کے آپ کی شکایت لگا سکتی ہے، پھر چاہے اس عورت کے خود کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت موجود ہو، لیکن اناڑی اور ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے کوئی نامناسب موقع پر نامناسب بات کرنے سے وہ عورت تنگ آ کر اپنے شوہر کو بھی بتا سکتی ہے اور سارا ملبہ آپ پر گرا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ شادی شدہ عورت آپ کی دیوانی نہ ہوئی تو کہنا۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بہت بے صبرے اور گرم گرم کھانا چاہتے ہیں، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کو اپنے بس میں کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو شادی شدہ عورت کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اپنے شوہر کو بھول جائے گی لیکن آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1، شادی شدہ عورت سے بات کرتے ہوئے مناسب فاصلہ رکھیں۔ دوستو، یہ فاصلہ اس طرح سے ہو کہ آپ کی آنکھوں کا رابطہ اس کے ساتھ نہ ٹوٹے، کیونکہ شادی شدہ عورت ایک پر اعتماد انسان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہوئے اس کے بہت پاس چلے جائیں، یا اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں، یا اس کے جسمانی اعضاء کو دیکھ رہے ہوں، تو وہ جان جائے گی کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور صرف آپ جسمانی تعلق کے لیے اس کے پاس ہوس پوری کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ مناسب فاصلہ رکھ کے پر اعتماد طریقے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ نمبر 2، دوستو، دوسرا بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کنواری ہو یا شادی شدہ، وہ اپنی تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ بس جب آپ کا اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بن جائے، پھر آپ اس کو باتوں باتوں میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ شروع میں کبھی بھی اس کے جسم کی آنکھوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شروعات میں آپ اس کی ڈریسنگ کی، کپڑے پہننے کی اور اس کی نیچر کی تعریف کریں۔ مثلاً، آپ کو یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی نیچر بہت اچھی ہے، آپ کی یہ عادت بہت اچھی ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی ڈریسنگ سینس بہت زبردست ہے۔ بس شروعات میں اس طرح کی تعریفیں کریں۔ اگر اس کا رسپانس پازیٹیو ہو، یعنی اگر وہ مسکرا کر ان باتوں کا جواب دے، تو اب آپ اس کی آنکھوں کی، اس کے ہاتھوں کی اور اس کے جسم کی تعریف کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر پہلے 2 مراحل آپ نے کامیابی سے طے کر لیے ہیں تو دوستو، تیسرا مرحلہ نہایت آسان ہے، اور اس عورت نے اگر آپ کو اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی تعریف کرنے پہ مسکرا کر پازیٹیو رسپانس دیا ہے تو اب آپ بات کرتے ہوئے اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اپنے قریب پا کر کسی ناگواری کا اظہار نہ کرے تو اب آپ اس کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، اس کو اپنے قریب لا سکتے ہیں، وہ کبھی برا نہیں مانے گی۔ دوستو، یاد رکھیں، اگر پہلے ہی مراحل میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کبھی بھی اس عورت کے پاس اس طرح سے نہ جانا جس طرح سے آخری مراحل میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پہلے 2 مراحل میں پازیٹیو رسپانس نہ ملنے تک اپنی یہ کوشش جاری رکھیں، مگر فزیکل ہونے کی کوشش آپ تب ہی کریں جب پہلے 2 مراحل میں آپ اس کے تعریف کرنے سے یا اس کے ڈریسنگ سینس کی تعریف کرنے سے پازیٹیو رسپانس نہ حاصل کر لیں۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔